ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ خبروں کی کچھ مختصر تفصیلات لے کر کے حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرے ہوئے ہیں۔ لنک کو شیئر کریں، جائیں دیکھیں، ادارے کو مضبوط کریں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بنگلور کا شیواجی نگر میں کوئی بھی سانحہ پیش آتا ہے، واقعہ پیش آتا ہے تو لوگوں کا، میڈیا کا ذہن براہ راست جو ہے مسلمانوں کی طرف جاتا ہے۔ ایسے ہی آج کے ایک معاملے میں مسلمانوں کا نام لے کر مبینہ طور پر اس واقعے اور سانحے کو ان سے جوڑنے کی کوشش کی گئی، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ اس وقت شہر بنگلور میں کورٹ کے آرڈر کے مطابق اور سرکاری حکم نامے پر ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے جو فٹ پاتھ کی دکانیں ہیں یا تجاوزات ہیں یا بورڈ جو باہر آ جاتے ہیں فٹ پاتھ پر، راستوں پر، ان کو نکالے جانے کا یا ان کے خلاف کارروائی کرنے کا، تجاوزات ہٹائے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کی کڑی کے طور پر آج شیواجی نگر بس اسٹینڈ کے قریب فٹ پاتھ سے تجاوزات ہٹانے کی کارروائی کے دوران گریٹر بنگلور اتھارٹی یعنی GBA کے لگ بھگ کئی اہلکاروں پر مبینہ حملے کے الزامات لگے ہیں اور 10 افراد کو اس سلسلے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یعنی جن پر حملے کے الزامات لگے ہیں، ان کی شناخت اگر دیکھی جائے تو رنگا سوامی، کوٹریش، پرشورام، بھرت، بسوراج، کرن، اور یہ ایک مسلمان کا نام ہے احمد، پارتھین، رنجیت اور راگھو، یہ نام ہے جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور GBA اتھارٹی کے اہلکاروں پر مارنے کا الزام ہے۔ حملے میں GBA امپلائیز ایسوسی ایشن کے رکن امرت راج، GBA سینٹرل ڈویژن کے کمشنر جگدیش، ڈپٹی کمشنر آف پولیس DCP وکرم اماتے اور جوائنٹ کمشنر رمیش بنوت وغیرہ بھی اس میں متاثر ہوئے ہیں۔ لیکن چونکہ معاملہ شیواجی نگر میں پیش آیا تھا اور لوگوں کو نام معلوم نہیں تھے حملہ آوروں کی، تو اس کو کوئی اور شکل دے دی گئی، جبکہ حقیقت یہ ہے اب اس سلسلے میں پولیس جو ہے ان کو حراست میں لے کر کے ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ کانگریس کی جانب سے جاری کردہ تازہ معلومات کے مطابق حراست میں لیے گئے اپوزیشن رہنماؤں کو مختلف مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ پرینکا گاندھی واڈرا کو مندر مارگ پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا، جبکہ راہل گاندھی کو چھترسال اسٹیڈیم منتقل کیا گیا۔ دوسری جانب کانگریس اپوزیشن کے دیگر ارکان پارلیمنٹ کو کنگز وے کیمپ کے مقام پر لے جایا گیا۔ کانگریس نے اس کارروائی کو سیاسی انتقام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ طلباء کے حق میں آواز بلند کرنے والے اپوزیشن رہنماؤں کو مختلف مقامات پر رکھ کر احتجاج کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے دوران کانگریس نے دہلی میں احتجاج کرنے والے طلباء کو مبینہ لاٹھی چارج، آنسو گیس کے گولے اور پولیس کارروائی کو لے کر مرکزی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ پارٹی نے مطالبہ کیا کہ وزیر داخلہ ہمیشہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں حاضر ہو کر اس معاملے پر تفصیلی وضاحت پیش کریں اور طلباء سے متعلق اہم مسائل پر سنجیدہ بحث کرائی جائے۔ مغربی بنگال کی سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی قیادت والے ترنمول کانگریس دھڑے نے اپنے شہید دیوس ریلی کے لیے تیار کی گئی اسٹیج پر مبینہ توڑ پھوڑ کے معاملے کو کلکتہ ہائی کورٹ میں اٹھایا۔ عدالت نے اس معاملے میں کلکتہ پولیس سے وضاحت طلب کرتے ہوئے دوپہر تک جواب داخل کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے طلباء پر پولیس کارروائی کے خلاف وزیر اعظم نریندر مودی کی رہائش گاہ کے قریب جاری کانگریس کے دھرنے میں عوام سے شامل ہونے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے طلباء پر حملہ ہر ہندوستانی خاندان پر حملہ، اس معاملے میں حکومت جواب دہی سے نہیں بچ سکتی۔ اپوزیشن کے زبردست ہنگامے نعرے بازی کے درمیان منگل کو لوک سبھا کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ ایوان کی کارروائی بدھ کی صبح 11 بجے دوبارہ شروع ہوگی۔ منگل کو تیسری بار ایوان کی کارروائی ملتوی کرنی پڑی کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے جاری ہنگامہ کم نہیں ہوا تھا۔ سپریم کورٹ نے جودھپور میں ایک نابالغ لڑکی سے جنسی زیادتی کے مقدمے میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے آسارام کی خراب صحت کی بنیاد پر دائر عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سے ان کی تفصیلی طبی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ مانسون اجلاس کے دوران دن منگل کے روز بہار اسمبلی میں BJP کے رکن اسمبلی دیوش کمار نے اسکولوں میں کلاس رومز کی کمی کو لے کر اپنی حکومت پر سوال اٹھائے۔ اسپیکر کے سامنے اپنی بات رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کو اس معاملے میں پالیسی سطح پر فیصلہ کرنا چاہیے۔ 2 کمروں میں 565 بچے زیر تعلیم ہیں، کیا ہم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں یا صرف بہلا رہے ہیں؟ مزید کہا کہ ہمارے علاقے کا معاملہ ایسے بہت سے اسکول ہیں اور یہاں
وزیر اعلیٰ بھی موجود ہے، ان کو بھی بات سننی چاہیے۔ جموں کشمیر نے پونچھ اور راجوری اضلاع میں آئندہ 48 گھنٹوں تک بارش سے نقصان کا خطرہ برقرار ہے۔ دوسری بانڈی پورہ ضلع انتظامیہ نے منگل کو کشن گنگا ندی کی سطح آب میں اضافے کے باعث خراب موسم کی وارننگ جاری کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ گزشتہ 3 دنوں کے دوران پونچھ اور راجوری اضلاع میں 50 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی۔ ہندوستان کے سابق نائب صدر جمہوریہ راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ کو آج ہی کے دن 21 جولائی 2025 کو مدت کال مکمل ہونے سے پہلے ہٹا دیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ 11 اگست 2022 کو جگدیپ دھنکڑ نائب صدر جمہوریہ کے عہدے پر فائز کیے گئے تھے۔ کانگریس نے سابق نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ کے استعفے کو لے کر ایک بار پھر مرکزی حکومت پر سخت تنقید کی ہے۔ کانگریس کی رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی نے دہلی میں احتجاجی مظاہرے کے دوران پولیس کی کارروائی کو انتہائی شرمناک قرار دیا ہے۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ احتجاج کرنے والے طلبہ کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں بلکہ اپنے مستقبل کے حوالے سے سڑکوں پر اترے ہیں۔ حکومت کو طاقت کا استعمال کرنے کے بجائے ان کے مسائل کو سن لینا چاہیے۔ UCC یعنی یونیفارم سول کوڈ کا بل آج مدھیہ پردیش میں اپوزیشن کانگریس ہنگامے کے دوران منظور ہو گیا۔ کانگریس کے ہنگامے کی وجہ سے 2 مرتبہ ایوان کی کارروائی ملتوی کر دی گئی تھی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے ملزمین سے منسلک جائیدادوں کے خلاف بلڈوزر کارروائی کو روکنے کے لیے اضافی حفاظتی اقدامات کے معاملے میں مختلف آراء کا اظہار کیا۔ دونوں ججوں کے الگ الگ فیصلوں کے بعد یہ معاملہ اب چیف جسٹس کی سپرد کیا گیا ہے، جو تیسرے جج کی رائے حاصل کریں گے۔ سکم کے ضلع نامچی میں ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا جہاں زیر تعلیم ایک سرنگ میں پہاڑی تودہ گرنے اور گیس لیک ہونے کے باعث کم از کم 7 مزدور ہلاک ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق کئی مزدور اب بھی سرنگ کے اندر پھنسے ہوئے۔ حادثہ پیر کی دوپہر ضلع نامچی کے سڑانگ اور جولنگ علاقے میں زیر تعلیم سرنگ میں پیش آیا ہے۔ ایران کی اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس نے دعویٰ کیا کہ اس نے امریکہ کی جانب سے جنوبی ایران میں زیر تعمیر دارخوین جوہری مرکز پر کیے گئے حملے کے جواب میں بحرین میں امریکی کمپنی امیزون کے مرکزی ڈیٹا انفراسٹرکچر کو میزائل حملے میں تباہ کر دیا۔ IRGC کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے حوالے سے فارس نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اس مہم میں کئی کروز میزائلوں کا استعمال کیا گیا جنہوں نے بحرین میں واقع امیزون کے مرکزی ڈیٹا انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا اور اسے تباہ کر دیا۔ اردن میں موجود امریکہ کی ایئر بیس کو جب ایران نے نشانہ بنایا اس میزائل کی بھی خوب چرچا ہوئی، جس کے ذریعے ایران نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ کچھ رپورٹس نے بتایا جس ہائیلی مینیور ایبل میزائل کی ٹیکنالوجی روس یا چین سے لینے کی بات کی جا رہی ہے اس کا نام خیبر شکن ہے۔ یہ میزائل نہ صرف ٹیکنیکی طور پر جدید ہے بلکہ اپنی ہمجت صلاحیت کی وجہ سے دشمن کے لیے نہایت خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کی طرف سے ڈاکٹر الحیہ کو تحریک کا نیا سربراہ منتخب کیا جانے کا اعلان اس جنگ کے دوران پس منظر میں ایک انتہائی نمایاں تاریخی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ منتقلی سابق وزراء و قائدین یعنی شہید اسماعیل ہنیہ اور شہید یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد عمل میں آئی۔ یہ تقریر ایسے نازک وقت میں ہوئی جب تحریک کو بے مثال سیاسی، عسکری و تنظیمی چیلنجز کا سامنا ہے۔ قابض اسرائیلی فوج اور یہودی آباد کاروں نے منگل کے روز مقبوضہ مغربی کنارے میں اپنی جارحیت کا سلسلہ مزید تیز کرتے ہوئے ان دہشت گردوں نے دھاوے بولے، گھر مسمار کرنے، گرفتاریاں کرنے، عامت الناس کو نشانہ بنانے کا گھناؤنا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ادھر نازک میں قابض ظالم صہیونی درندوں کی طرف سے جنگ بندی کے معاہدے کی لگاتار خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے منگل کے روز فجر کے وقت غازہ شہر پر کیے جانے والے بم حملے کے نتیجے میں ایک شہری، اس کی اہلیہ، ان کے 4 معصوم بچے جامع شہادت نوش فرما گئے ہیں۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے جاری کردہ بیان کے مطابق تحریک کے سیاسی بیورو کے نو منتخب سربراہ خلیل الحیہ کو مصر کے جنرل انٹیلیجنس کے وزیر میجر جنرل حسن رشاد کی طرف سے ایک ٹیلی فون رابطہ موصول ہوئی جن میں انہوں نے خلیل الحیہ کو حماس کا سربراہ منتخب کیے جانے پر مبارکبادی پیش کی۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔